بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا کہ حضرت عمر کو ایک علاقے کا گورنر مقرر کرنا تھا، اور آپ نے حضرت سعید بن عامر کو وہاں کا گورنر مقرر کرنا چاہا، تو حضرت سعید بن عامر اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹ رہے تھے اور حضرت عمر سے معذرت چاہ رہے تھے کہ یہ خلافت کا بار ہے، گورنر ایک ذمہ داری ہے، میں اس میں پوری طرح اتر نہیں سکوں گا، اور مخلوق خدا کے حقوق کی جو ذمہ داری ایک بڑے پر آتی ہے وہ میں ادا نہیں کر سکوں گا۔ لیکن حضرت عمر نے کہا کہ جو بوجھ مجھ پر ہے خلافت کا، اس میں تم جیسے لوگوں کا مجھے تعاون چاہیے، میں اکیلا کیسے اٹھاؤں گا۔ بہرحال حضرت سعید بن عامر کو حضرت عمر نے حمص کے علاقے کا گورنر مقرر کر دیا، اور وہاں کا گورنر مقرر کرنے کے بعد وہاں کے کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے، تو حضرت عمر نے اپنی عادت اور معمول کے مطابق وہاں کے لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ جو لوگ ایسے ہوں جو مالی لحاظ سے کمزور ہوں تو میں تمہیں بیت المال سے کچھ پیسے دوں گا، ان غریبوں میں جا کر میری طرف سے تقسیم کر دینا۔ تو حمص کے لوگ حضرت عمر کے پاس آئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے غرباء کی فہرست مانگی کہ حمص میں جو غرباء ہوں، غریب لوگ ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے ان کی فہرست دو، نام لکھ کر دو۔ چنانچہ حمص کے لوگوں نے حضرت عمر کو کچھ وقت میں فہرست تیار کر کے دی۔ حضرت عمر نے جب وہ فہرست، وہ ناموں کی لسٹ دیکھی تو آپ زور و قطار رونے لگ گئے، اور دیکھا کہ سب سے پہلا جو نام لکھا ہوا تھا وہ وہاں کے گورنر حضرت سعید بن عامر کا نام تھا کہ مفلسین، غرباء، ضرورت مندوں کی فہرست میں وہاں کی عوام کہہ رہی ہے کہ ہمارا گورنر اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ گورنر ہیں، سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں ہیں، لیکن اللہ کا اس قدر ڈر تھا کہ یہ مال، یہ بیت المال، اور اس بیت المال میں لوگوں کا مال ہے، اس کو میں کس طرح اپنی ضرورت میں استعمال کروں۔ چنانچہ حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا کہ سعید بن عامر یہ وہی ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ ہمارا گورنر ہے، اور لوگوں نے بتایا کہ خدا کی قسم کئی دن ان کے ہاں چولہا نہیں جلتا۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ جو کہ گورنر ہیں حمص کے، اور ان کے گھر کی یہ حالت ہے کہ عمر کئی دن ان کے ہاں چولہا نہیں جلتا، یعنی کچھ ایسی چیز نہیں ہوتی پکانے کی کہ جس پر ان کے ہاں چولہا جلے۔ حضرت عمر سن کر اتنا روئے، بے اختیار رو پڑے، اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور آپ اٹھے اور آپ نے 1000 دینار لیے اور ان کو تھیلی میں بھر کر فرمایا کہ سعید بن عامر سے میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ امیر المؤمنین نے یہ دینار کی تھیلی بھیجی ہے تاکہ تم اس سے اپنی ضرورت پوری کرو۔ چنانچہ یہ حمص کے لوگ حضرت عمر کی طرف سے یہ دینار کی تھیلی لے کر پہنچے، اور حضرت سعید بن عامر کے ہاں ان کے گھر پہنچے، اور جا کر ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سلام کہا، اور کہا کہ عمر جو خلیفۃ المسلمین ہیں انہوں نے آپ کے لیے 1000 دینار تھیلی میں بھر کے دیے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر نے کہا کہ اس تھیلی کو اپنے سے دور کر دیا، یعنی وہ تھیلی اپنے سے دور ہٹا دی، اور زور سے کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دینار کے آنے کے بعد کہا کہ انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جیسے کوئی بلا نازل، کوئی ناگوار واقعہ پیش آ گیا ہو۔ یہ کیفیت دیکھ کر ان کے گھر کے خواتین، ان کی اہلیہ دوڑے ہوئے آئیں اور پوچھنے لگیں کیا ہو گیا، میرے سر کے تاج، کوئی سانحہ پیش آ گیا؟ کیا امیر المؤمنین وفات پا گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ بات کہیں اور زیادہ اہم ہے، یعنی اور بڑا کوئی بات ہے۔ تو پھر کہا کیا کسی معرکے میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، ناکامی کا سامنا ہوا ہے؟ حضرت سعید بن عامر نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہے۔ تو حضرت کی اہلیہ کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے ہاں دنیا آ گئی ہے اور مجھے اپنی آخرت کا خطرہ ہے اور مجھے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے میں پریشان ہوں اور غمزدہ ہوں۔ تو صحابہ کی یہ حالت تھی، یہ دنیا اور مال اور دولت کے آنے سے غمزدہ ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے۔ وجہ اس کی یہ کہ دنیا، مال، دولت ہے ہی ایسی چیز کہ اس سے انسان فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، آزمائشوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کی کثرت سے بسا اوقات انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب سکھ کے دن ہوتے ہیں، چین کے دن ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب کوئی دکھ، درد، صدمہ آتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو اس دنیا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مذمت بیان فرمائی ہے کہ صحابہ اس دنیا کے آنے سے صدمے میں آ جاتے تھے، غم زدہ ہو جاتے، یہ کیوں آ گئی میرے پاس، یہ مال، یہ دولت، اتنے سارے دینار، اس کی وجہ سے میں کہیں اللہ سے غافل نہ ہو جاؤں۔ تو اس وجہ سے سعید بن عامر غم زدہ تھے۔ ان کی اہلیہ نے کہا، ان کی بیوی نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہیں، میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گی، اس دنیا کے فتنے سے آپ کو بچاؤں گی۔ وہ بھی ہیں صحابیات میں سے تھیں، صحبت یافتہ تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نہیں تو آج کل کی خواتین تو شوہروں کو مجبور کرتی ہیں، کما کر لاؤ، کہیں سے بھی لاؤ، فرمائشیں اور ضروریات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ شوہر کما کے تھک جاتا ہے، عورت کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ چنانچہ سعید بن عامر کی گھر والی ان 1000 دینار کو چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں تقسیم کر دیا اور چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا دیں، اور سعید بن عامر نے جلدی سے اعلان کیا کہ قرب و جوار میں جو غریب لوگ ہیں وہ جلدی سے میرے گھر آ جائیں، گورنر اپنے پاس سے کچھ تقسیم کرے گا۔ چنانچہ قرب و جوار میں جو غربا تھے وہ حضرت سعید بن عامر کے گھر آ گئے، اور حضرت سعید بن عامر نے اس طرح وہ 1000 دینار جو حضرت عمر نے ان کے لیے بھیجے تھے تھوڑی دیر میں سارے تقسیم کر دیے، اب کچھ بھی نہیں رہے، یعنی 1 دینار بھی اپنے نہیں رکھا۔ یہی حال صحابیات کا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، روزے سے تھیں، کئی دن سے مسلسل روزہ رکھ رہی تھیں، گھر میں کہیں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں آئیں، روٹیاں آئیں، پیسے آئے، تو صبح آئے تھے، اپنی خادمہ سے کہا جلدی سے تقسیم کرنا شروع کر دو، تو خادمہ نے تقسیم کرنا شروع کیا، 1 روٹی بھی اپنے لیے نہیں رکھی کہ جس سے وہ روزہ کھول لیتی، یعنی اپنے لیے دنیا کو خرچ کرنے میں، اپنے سے دنیا کو خالی کرنے میں وہ خوش ہوتے تھے۔ ہم لوگ دنیا جمع کر کے خوش ہوتے ہیں کام آئے گی، اور وہ صحابہ اور صحابیات دنیا اپنے سے دور کر کے خوش ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایسی تھی کہ آپ رات کو اپنے پاس کچھ رکھ کے نہیں سوتے تھے، بلکہ رات کو ساری چیزوں سے فارغ ہو کر سوتے تھے۔ تو ہمیں ان صحابیات کے واقعات سے، صحابہ اور صحابیات کی زندگی سے اس طرح سبق لینا چاہیے کہ دنیا بضرورت جتنی ضرورت ہو اتنی مل جائے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ زیادہ کے لیے اپنے کو پریشان کرنا، فرائض اور واجبات چھوڑنا، جماعت کی نماز چھوڑنا اور گھر والوں کے حقوق میں کوتاہی کرنا، اس سے خطرہ ہے کہ اس دنیا کے آنے سے ہمیں سکون نہیں بلکہ اور پریشانیاں بڑھیں گی، کیونکہ جب دنیا کے حاصل کرنے میں اللہ کے حکموں کو توڑا جائے گا تو دنیا تو بہت ساری آ جائے گی، لیکن وہ انسان کے لیے سکون کا ذریعہ نہیں ہوگی بلکہ اور پریشانیوں کا باعث ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے ان واقعات سے، ان کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد